کتاب میں کسی تحریر میں کبھی بھی دعویٰ نہیں فرمایا کہ میں داتا ہوں۔ آپ کے وصال کے 500 سال کے بعد کسی مرد کامل نے ان کو داتا کہہ دیا، جس طرح حضرت نظام الدین اولیاء ہے، ان کا اصل نام نظام الدین نہیں ہے، ان کا نام علی ہے یا عثمان ہے۔ تو وہ ایک دن اپنے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی درویش گزرا تو اس نے کہا نظام الدین، تو انہوں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی شاید کسی کو مخاطب کر رہے، دیکھا کوئی بندہ موجود نہیں ہے، تو وہ یہ بات کہہ کے چلا گیا۔ اس کے بعد آپ جہاں بھی جاتے ہیں تو آپ کو لوگ نظام الدین کے نام سے پکارتے، آپ کا اصل نام جو ہے وہ لوگوں کو بھول گیا۔ جو اس درویش نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا وہی زمانے میں معروف اور مشہور ہو گیا۔ اسی طرح داتا گنج بخش جو ہے، یہ لفظ بھی کسی اللہ کے کامل بندے نے آپ کے لیے استعمال کیا، جیسے کہ حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مزار پرانوار پر بیٹھ کر یہ مراقبہ کیا، 40 دن بیٹھنے کا ارادہ کیا، تو 40 دن کے بعد اٹھنے لگے تو آپ کو اشارہ ہوا کہ ابھی بیٹھیں، ابھی اٹھنا نہیں ہے۔ وہ پھر بیٹھ گئے، پھر ایک مہینے کے 2 ماہ کے بعد 80 دن کے بعد اٹھنے کا ارادہ کیا تو حکم ہوا کہ بیٹھ گئے۔ پھر آپ 6 ماہ تک مسلسل وہاں آپ نے اعتکاف کیا، حجرہ اعتکاف وہاں موجود ہے، اور جہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے وہ اصل میں داتا گنج بخش اجمیری کے مزار کی پرانی مسجد ہے، مسجد کے اندر انہوں نے اعتکاف کیا۔ وہ قبر پر نہیں بیٹھے، وہ جو ملحقہ مسجد تھی اس مسجد میں ہی آج وہ حجرہ بنا ہوا ہے، اس سے تھوڑا باہر وہ محراب ہے، جہاں پر داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض ہوا کہ مسجد کا قبلہ درست نہیں ہے، تو آپ نے لوگوں کو دعوت دی کہ آپ ظہر کی نماز، جن کو اعتراض ہے کہ میری مسجد کا قبلہ درست نہیں ہے، خانہ کعبہ ادھر ہے میری مسجد ادھر کو ہے، وہ ظہر کی نماز میرے ساتھ پڑھے۔ چنانچہ نماز ظہر کی جماعت آپ نے خود کروائی، اور جو نماز جماعت میں لوگ موجود تھے انہوں نے دوران نماز میں خانہ کعبے کو سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس مسجد کے اندر حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے وہاں پر رحمۃ اللہ علیہ نے اعتکاف کیا، اور 6 ماہ تک اعتکاف کیا۔ جب 6 ماہ کے بعد آپ وہاں سے چلنے لگے تو آپ نے یہ بات کہی کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یہ گنج بخش کا جو لفظ ہے پہلی مرتبہ پر علی اجمیری بن عثمان پر کسی لفظ نے، کسی بندے نے اگر استعمال کیا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے استعمال کیا۔ اس وقت سے آج تک آپ کو گنج بخش کہتے ہیں۔ گنج بخش کا مطلب تھا خزانے دینے والا، خزانے بخشنے والا۔ تو گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک صدری روایت میں کہ جب آپ کی قبر مبارک کے پاس ایک ٹالی کا درخت تھا تو لوگ جو لاہور ایک قدیم زمانے سے تجارتی مرکز رہا ہے، جو لوگ لیٹ ہو جاتے تو وہ علی اجمیری کے مزار شریف پر جا کر رات گزارتے۔ آج بھی لوگ وہاں رات کو دیر تک، آپ کبھی بھی چلے جائیں، پچھلی حکومت نے لنگر خانے بنائے تو وہ اب اگلی حکومت ہے جنہوں نے ختم کر دیے، تالے ڈال دیے، لنگر خانے ختم ہو گئے۔ لیکن یہ ایک ایسا لنگر خانہ ہے علی اجمیری کا، داتا گنج بخش کا، کہ پچھلے 978 سال سے وہ لنگر خانہ جاری ہو ساری ہے، اس میں کسی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ ریونیو کی اگر ہم بات کریں کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، لوگ کمپنیاں جو ہے وہ اپنا ٹیکس چوری کرتی ہیں، پروڈکشن جو ہے وہ
لاکھ یا 1 کروڑ پیس کی ہے تو وہ 10,000 یا 20,000 یا 30,000 پروڈکشن بتا کے تو اپنے پیسے بچاتی ہے۔ داتا کنٹو شری جویری رحمت اللہ علیہ کا جو مزار مبارک ہے وہاں پر جو گلے بنے ہوئے جہاں لوگ نذرانے ڈالتے ہیں ان نذرانوں کی تعداد ہے 38 کروڑ سالانہ وہاں گلوں سے نکلتا ہے۔ یہ وہ ہے جو باہر والے جو ٹھیکے شیکے ہیں جوتیوں کے، گاڑیوں کے اور جو نگر خانے ہیں جو کھانے بنانے والے لوگ ہیں، ان کے علاوہ اصل میں جو گلوں سے نکلتا ہے۔ تو آپ نے یہ جو پیسے اتنے زیادہ اکٹھے کر کے گورنمنٹ کھا رہی ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ہرگز نہیں کھانا چاہیے۔ جو طرز، جو انداز حضرت داتا کنٹو شری جویری کا تھا کہ جو بھی روزانہ لنگر کھانا اور دودھ اور دیگر اجناس ان کے پاس آتی تھی، رات کو سونے سے پہلے سارا بانٹ کے ہی سوتے تھے، سارے بانٹ دیتے تھے دائیں بائیں پورے اس لاہور میں۔ اور یہ جو بھٹی دروازہ ہے یہ اصل میں بھٹی دروازہ ہے، یہ بھٹی برادری کے بڑے تعداد یہاں رہتی تھی۔ تو جب داتا کنٹو شری جویری رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں حیات مبارک میں اس دروازے کا نام حجویری دروازہ رکھا گیا۔ اس بات پر وہ برادری جو ہے وہ بڑی چیمہ جبی ہوئی کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ دروازہ تو نسلوں سے ہم یہاں رہ رہے ہیں اور ہمارے نام سے بھٹی دروازے کے نام سے اب بھٹی ہو گیا ہے، تو وہ بڑا اب حجویری دروازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات جب حد سے بڑی اور جھگڑے اور تنازع تک بات آئی تو آپ کے علم میں یہ بات آئی، آپ تشریف لائے، آپ نے بھٹیوں سے ملاقات کی، کہا نہیں ہرگز نہیں، یہ میرے کسی چاہنے والے نے، کسی شاگرد نے، کسی مرید نے اگر ایسی حرکت کی ہے تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، یہ آپ کا دروازہ ہے، آپ کے نام سے قیامت تک رہے گا، میرا نام ادھر نہیں لگے گا، اور تم اس بات پر پریشان نہ ہو۔ اور ساتھ میں ان کو جو پیاس تھی، ان کی قلبی پیاس تھی، اس پر بھی توجہ فرمائی۔ یہ بات کر کے حضرت داتا کنٹو شری جویری رحمت اللہ علیہ واپس اپنے آستانے پر پہنچے، اپنے حجرے میں پہنچے، اپنے ڈیرے پر پہنچے تو شام کو ساری بھٹی برادری آ کے آپ کے ہاتھ پر مشرف و اسلام ہو گئی تھی، سب نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اب آپ اس کا بھٹی دروازہ کے بجائے اس کا علی حجویری دروازہ رکھے، جو آپ کی مذاق نے کہا مجھے دروازوں سے اور ناموں سے مجھے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو ثواب میری تم نے جو لے لی ہے، جو کلمہ پڑھ لیا ہے، جو دار اسلام میں داخل ہو گئے، میرا یہی نام۔ علامہ اقبال نے کیا کہا کہ خاک پنجاب از درد گزندہ گشت، کہ یہ وہ بابا ہے جس نے پنجاب کی سرزمین کو زندہ کر دیا ہے، کہتے ہیں از جمالش عہد فاروق از جمالش تازہ شد۔ علامہ اقبال نے کہا کہ عہد فاروق از جمالش تازہ شد، کہ داتا کنٹو شری جویری وہ ہے جن کے چہرے کا جمال، جن کے وجود کی روشنی اور جن کے وجود کی خوشبو سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جو دور اور عہد ہے وہ تازہ ہو گیا۔ ایسے لگتا ہے فاروق اعظم یہاں حکومت کر رہے ہیں، اور یہاں پر اسلام کی دین کی وہ بہاریں ہیں کہ جو یہاں پر ٹوٹ رہی ہے اور یہاں اسلام کے چشمے ٹوٹ رہے ہیں۔ اور وہاں پر ایک داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے جو مزار شریف ہے اس کے قدموں کی جانب ایک جگہ ہے ٹبہ فری، آج بھی موجود ہے، اس ٹبے کے اوپر ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنی ہوئی ہے، میں نے وہاں نماز بھی پڑھی ہے، وہاں حاضری بھی دی ہے۔ فرید الدین گنج شکر پاک پتن شریف والے بزرگ پاک پتن سے داتا صاحب کے مزار پر حاضری دینے کے لیے جی، تو وہ سیدھے مزار پر نہیں آتے بلکہ وہ اس ٹبے پر ٹھہرتے تھے، وہ کوئی آبادی نہیں تھی، وہ ایک ٹیلا تھا، ایک ٹبا تھا، وہاں پر وہ بیٹھتے تھے، وہاں پر وہ وضو تازہ کرتے، اور وہاں سے یہ بات شاید پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، یہ بات وہاں موجود ہے اور ٹبہ فرید وہاں موجود ہے۔ داتا کنٹو شری جویری کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ 2 پاؤں پر چل کے نہیں آتے تھے بلکہ چوکائے بن کر وہاں سے سیدھا داتا صاحب۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو داتا کنٹو شری جویری کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی مرد کلندر ہے، وہ اللہ کا
مقبول بارگاہ الہی بنتا ہے. میں نے بھی آپ کو مثال دی کہ نظام الدین اولیاء کا نام نظام الدین نہیں رکھا، نہ ماں نے رکھا، نہ باپ نے رکھا، نہ خاندان نے رکھا. دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے کہا ہے نظام الدین، درویش کی زبان سے نکلا وہ لفظ تو وہ گھر والے، ماں باپ، رشتے دار، محلے والے اب ان کا اصل نام بھول گئے، اس کا نام نظام الدین ہی رکھ دیا اور نظام الدین کے نام سے مشہور ہو گئے. یہی حال حضرت علی سید علی بن عثمان حجویری دادا کے گھر سے جویری کا یہ طرح امتیاز ہے کہ گنج بخش کا جو لفظ ان کے لیے استعمال کیا ان کے وصال کے 500 سال کے بعد حضرت معین الدین چشتی اجمیری آئے. اور وہ کون بندہ ہے؟ مجھے معین الدین چشتی اجمیری کہ وہ بندہ ہے جس نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا. سبحان اللہ. کہتے ہیں یار کوئی بندہ وہ جس کی کرتوت ہو تو وہ بات کر کے اس کی بات ہوتی ہے. کہتے ہیں کرتوت تو یہ ہوتی ہے کہ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے اور پھر ان کو کلمہ پڑھا کے دار اسلام میں داخل کیا ہے. اور وہ کلمہ پڑھانے کی کوئی مشین تھی ان کے پاس نہیں. وہ جو عہد فاروق الجمال زندہ دشت کی بات کر رہے ہیں کہ تخم سجدہ گریخت فرمایا سجدے کا بیج اگر کسی نے پنجاب کی سرزمین میں بویا ہے تو وہ دادا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. آپ کی بڑی خوبصورت بات ہے. میں آپ کو آپ کی کتاب ہر سال میں آپ کو سناتا ہوں اور دعوت بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضری دیں، وہاں جا کے ان کے مزار شریف پر جائیں اور جا کے وہاں سے اکتساب فیض کریں. حضرت سیدنا داؤد طائی کا ذکر کرتے ہیں جی، جو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہے جی. اور وہاں پر آپ نے یہ بات فرمائی ہے حضرت دادا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو آپ کی تعلیمات ہے اس میں جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اس جگہ میں لکھا کہ میرے پاس جو اصل میرا کتب خانہ ہے، جو میری لائبریری ہے وہ غزنی کے اندر ہے. میرے پاس کوئی کتاب موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بغیر کتابوں کے، بغیر لائبریری کے، بغیر حوالہ جات کے آپ نے یہ کتاب درج فرمائی آج سے 1000 سال پہلے.